ایک ماں کی داستان علم۔ بچوں کو باندھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جب میں نے بچوں کو زہر کھلا دیا اور بچے تڑپنے لگے تو مجھے محسوس ہوا کہ کہیں گھبرا کر باہر گلی میں نہ چلے جائیں اور لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اس لیے میں نے بچوں کو باندھ دیا۔ میں نے خود بچوں کو باندھ کر تسلی کر لینے کے بعد زہر کھایا۔ مجھے یقین تھا کہ ہم لوگ مر جائیں گے، لیکن افسوس کہ میرے بچے مر گئے، مگر میں بچ گئی۔ شاید مجھے ابھی اور تکلیف کا سامنا کرنا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ثابت ہو گیا کہ بچوں کو بہت زیادہ مقدار میں زہر دیا گیا ہے۔ جتنا زہر ان بچوں کو کھلایا گیا ہے، اگر 100 جانوروں کو کھلایا جاتا تو شاید وہ بھی مر جاتے۔ یہاں تک کہ وہ کیڑے جو قبر میں ان لوگوں کا جسم کھائیں گے، ان پر بھی زہر کا اثر ہوگا اور وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر خاتون کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر FIR درج کر لی گئی اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ان بچوں کا قتل کیوں کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ کوئی رشتہ دار ہم کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ ہمارے رشتہ دار بہت زیادہ امیر کبیر تھے، لیکن وہ ہمیں مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ اگر ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے تو ہماری توہین کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بڑی حیثیت رکھتے تھے، ہم لوگوں کی کفالت کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی ہم کو بہت کم مدد دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ پچھلے 10-12 دنوں سے مسلسل فاقے کی حالت میں تھے۔ اگر کہیں سے کچھ آ جاتا تھا تو جن 2-3 بچوں کو زیادہ بھوک ہوتی تھی ان کو کھانا دے دیا جاتا تھا۔ باقی 2 بچے میرے ساتھ بھوکے رہتے تھے، اور ایسا کب تک چلتا؟ اب تو ہمارا دل کرتا تھا ہم ایک دوسرے کو کچا چبا جائیں۔ گزشتہ روز ہمارے گاؤں کے قریبی روڈ سے ایک بارات گزری۔ انہوں نے سڑک پر پیسے پھینکے تو میرے بچوں نے بھی کچھ پیسے جمع کر لیے۔ وہ رقم 300-350 روپے بن جاتی تھی۔ میں نے اس رقم سے زہر خریدا اور کھانے کے لیے چاول خرید لیے۔ میں نے چاول ابال کر زہر کو اوپر ڈال کر اپنے بچوں کو کھلا دیا اور خود چاول نہیں کھائے بلکہ ویسے زہر کھا لیا۔ میرے بچوں نے چونکہ کھانے کے ساتھ زہر کھایا تھا، ان کو قے نہیں آئی، یہاں تک کہ زہر نے ان کے معدے میں پہنچ کر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور وہ تکلیف کی وجہ سے تڑپنے لگے۔
جب کہ میرا پیٹ خالی تھا۔ میں نے زہر کی ایک گولی کھائی۔ خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے مجھے جب زیادہ تکلیف ہوئی تو مجھے الٹی آ گئی، جس کی وجہ سے میں بچ گئی۔ میرے بچوں کا انتقال ہو گیا۔ خاتون کی بات سن کر میرے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کروں، لیکن میں قانون کے ہاتھوں مجبور بھی تھا۔ مجھے یہ رپورٹ تیار بھی کرنی تھی، اپنے سینئر کو بھیجنی تھی، خاتون کو عدالت میں پیش کرنا تھا۔ میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عورت اپنے بچوں کی جان اپنے ہاتھوں سے لینے کی وجہ سے صدمے سے آدھی پاگل ہو چکی تھی۔ میں نے اسے گرفتار نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے گاؤں کے ایک معزز شخص کے حوالے کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اسے اپنے پاس رکھیں، جب میں کہوں گا تو اسے لے کر آ جانا اور عدالت میں پیش کر دیں گے۔ اس کا کیس مکمل تیار کر لینے کے بعد ہم نے اسے عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے اسے جیل بھیجنے کا حکم جاری کیا، مگر جلد ہی جیل حکام کی طرف سے دوبارہ عدالت سے رابطہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس خاتون کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہاں قید دوسری خواتین کی جان کو خطرہ ہے۔ خاتون کے دماغی توازن کو جانچنے کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دیا گیا۔ میڈیکل بورڈ نے اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ خاتون گہرے صدمے کی حالت میں ہے۔ اس کا دماغ مکمل کام نہیں کر رہا۔ یہ اپنی ذات کو یا پھر کسی اور کی ذات کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اسے کسی مینٹل ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جائے، جہاں اس کی کڑی نگرانی کی جائے تاکہ یہ خود کو یا دوسروں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ میڈیکل بورڈ کی سفارش کے بعد عدالت نے اس خاتون کو ایک بہترین مینٹل ہاسپٹل میں منتقل کروا دیا۔ وہاں شدید کوششوں کے بعد بھی اس کی حالت سنبھل نہیں پائی، اور شاید وہ تو کیا، کوئی بھی ایسا بیمار جس نے اپنے 5 بچوں کی اپنے ہاتھوں سے جان لی ہو، اس کا دماغ کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے؟ وہ کبھی اپنے سرہانے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ اٹھو بیٹا، یہاں کھانا ہے، کبھی کھانا کھاتے ہوئے کھانا چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو اس کھانے کے لیے قتل کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کھانا تھا تو ہمیں تب دیتے جب میرے بچے زندہ تھے، جب ہم در در پر بھیک مانگ رہے تھے۔ آج آپ مجھے کھانا دیتے ہو تاکہ میں اس دکھ کے ساتھ زندہ رہوں اور تڑپتی رہوں۔ مجھے میرے بچوں کے پاس جانا ہے۔ مجھے پتہ ہے میں بھوکی رہوں گی تو مر جاؤں گی، اور میں مرنا چاہتی ہوں۔
اگر تم لوگ مجھے مار دو تو مجھ پہ احسان کرو گے۔ میری اولاد میرے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ قبر میں میرا انتظار کرتی ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر وہاں موجود عملہ اکثر رونے لگتا ہے۔ وہاں موجود کچھ ہمدرد خواتین اسے تسلی دیتی ہیں، لیکن اسے کہاں تسلی ملتی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد ایسے ہی حالت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی اس کی حالت کچھ بہتر ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کی قبر پر جانے کی ضد کرتی ہے، لیکن عدالت کی اجازت کے بغیر اسے وہاں سے نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا وہ ضد کر کے جب گھر آ جاتی ہے تو پھر عملے کو بد دعائیں دینے لگتی ہے۔ پھر وہ عملے کو اپنی اولاد کا قاتل ماننے لگتی ہے۔ وہ آج بھی ایسی ہی حالت سے گزر رہی ہے۔ حقیقت میں اس کی اولاد کے قاتل ہمارے حکمران ہیں، اور ہم لوگ ہیں جن لوگوں نے مخلوق خدا پر توجہ دینا چھوڑ دی ہے۔ کاش کہ آج بھی کوئی ایسا نظام بن جائے کہ میرے ملک میں بھوک کی وجہ سے کوئی نہ مرے، مگر شاید یہ کاش ہمارے لیے کاش ہی رہے گی، کیونکہ جن لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ مزید جوڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنی اولاد تک کو ذبح کر کے کھانے کا سوچ رہے ہیں۔ کاش کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، کاش کوئی اس بات کو سمجھ لے، تاکہ آئندہ کوئی ماں اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کی جان نہ لے، صرف اس لیے کہ اس کی اولاد کھانا مانگتی ہو۔